محترم ناظرین، السلام علیکم۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک کی سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتا ہے، رمضان کا مہینہ جس میں قرآن پاک اترا، جس میں لوگوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی اور فیصلوں کی روشن باتیں ہیں، تو تم میں سے جو کوئی بھی یہ مہینہ پائے تو ضرور اس کے روزے رکھے، اور جو بیمار یا سفر میں ہو تو اتنے دنوں کے روزے اور دنوں میں رکھے۔ اللہ تبارک و تعالی تم پر آسانی چاہتا ہے اور تم پر دشواری نہیں چاہتا، اور اسی لیے کہ تم گنتی پوری کرو اور اللہ تبارک و تعالی کی بڑائی بیان کرو، اس بات پر کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں ہدایت دی اور تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ پیارے دوستو، ماہ رمضان کی حقیقت کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے رمضان المبارک کے روزے مسلمانوں پر کیوں فرض کیے، اور روزوں کے فرض ہونے کی وجہ کیا ہے؟ روزے رکھنے سے انسان کو کیا ملتا ہے، اور کیا رمضان المبارک میں رزق کو بڑھا دیا جاتا ہے؟ اور رمضان المبارک کے مبارک اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کس طرح نازل ہوتی ہے، اور رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں شیطان کو قید کیوں کر دیا جاتا ہے؟ اس مقدس ماہ مبارک میں اللہ تبارک و تعالی کتنے لاکھ لوگوں کو بخش دیتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں پر اس ماہ مقدس میں وہ کون کون سے 5 خاص کرم فرماتا ہے جو اس سے پہلے کسی امت پر نہیں فرمائے، اور رمضان کی ہر مقدس اور بابرکت رات میں کتنے ہزار لوگوں کو بخش دیا جاتا ہے، اور کتنے لاکھ لوگوں کو جہنم سے آزادی ملتی ہے، اور وہ کون سے بدقسمت لوگ ہیں جن کو اس مقدس مہینے میں بھی نہیں بخشا جاتا، اور رمضان المبارک میں گناہ کرنے والے لوگوں کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کون کون سے دردناک عذاب بتلائے۔ پیارے دوستو، ان تمام تر سوالات کے جوابات قرآن اور حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ پیارے دوستو، ویڈیو کو لائک کر کے ہمارے اس چینل کو جنت کی اور کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں۔ ہم روزانہ آپ کے لیے ایسے ہی نئے اپڈیٹس لاتے رہتے ہیں، تو اس کا سب سے پہلا نوٹیفیکیشن آپ کے پاس میں آئے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہماری اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں۔ پیارے دوستو، ماہ رمضان المبارک کے 4 نام ہیں: ماہ رمضان، ماہ صبر، ماہ مشاعت اور ماہ اسوۃ رزق۔ اس کو صبر اسی لیے کہا جاتا ہے کیونکہ روزے دار روزہ رکھ کے اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے لیے صبر کرتا ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالی اس روزے دار کو اس صبر کا بدلہ دیتا ہے، جس طرح کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ روزے میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ ہوں۔ ماہ مشاعت کا معنی ہے بھلائی کرنا، کیونکہ اس مہینے میں تمام مسلمان خاص طور پر اپنے رشتہ داروں سے بھلائی کرتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ ثواب حاصل کرتے ہیں، اسی لیے اس کو ماہ مشاعت کہا جاتا ہے۔ ماہ اسوۃ رزق، اس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالی انسانوں کے رزق کو بڑھا دیتا ہے، اور غریب لوگوں کو بھی اللہ تبارک و تعالی کی نعمتیں کھاتے ہیں، اسی لیے اس کو ماہ اسوۃ رزق کہا جاتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب ماہ رمضان کی پہلی رات آتی ہے
تو آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور پھر آخری رات تک وہ دروازے بند نہیں کیے جاتے۔ جو کوئی بندہ اس ماہ مبارک کی کسی بھی رات میں نماز پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ہر سجدے کے بدلے میں اس کے لیے 1500 نیکیاں لکھتا ہے، اور اس کے لیے جنت میں سرخ یاقوت جو ایک قیمتی پتھر ہے اس سے اس کا محل بنایا جاتا ہے۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی ماہ رمضان کا پہلا روزہ رکھتا ہے تو اس کے پہلے کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور اس کے لیے صبح سے شام تک 70,000 فرشتے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں، اور رات اور دن میں جب بھی وہ سجدہ کرتا ہے تو اس کے ہر سجدے کے بدلے میں جنت میں ایک ایسا درخت لگایا جاتا ہے جو اتنا بڑا ہوتا ہے کہ ایک گھڑ سوار اس کے سائے میں 500 سالوں تک گھوڑا چلتے رہے۔ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کو ماہ رمضان میں 5 چیزیں ایسی عطا کی گئی جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہ ملی۔ نمبر 1، جب ماہ رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے، اور جس کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر رحمت ہو جائے اسے کبھی بھی عذاب نہ دے گا۔ نمبر 2، شام کے وقت روزے دار کے منہ سے جو بو آتی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی بہتر ہے۔ اور نمبر 3، فرشتے دن رات روزے دار کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ نمبر 4، اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کو حکم فرماتا ہے کہ میرے نیک بندوں کے لیے تیار ہو جا، بہت جلد وہ دنیا کی تکلیفوں اور پریشانیوں سے میرے گھر اور رحمت میں سکون پائیں گے۔ اور نمبر 5، جب ماہ رمضان المبارک کی آخری رات آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک انسان نے کھڑے ہو کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا وہ لیلۃ القدر ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں، کیا تم نہیں دیکھتے کہ مزدور جب اپنے کاموں سے فرصت ہو جاتا ہے تو اس کو مزدوری دی جاتی ہے؟ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 5 نمازیں اور جمعے اگلے جمعے تک اور ماہ رمضان اگلے ماہ رمضان تک گناہوں کا کفارہ ہے جب تک کہ گناہ کبیرہ سے بچا جائے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان شریف کی ہر رات آسمان میں صبح صادق تک ایک اعلان کرنے والا فرشتہ یہ اعلان کرتا ہے، اے بھلائی مانگنے والے، ارادہ مضبوط کر لے اور خوش ہو جا، اور اے برائی کا ارادہ رکھنے والے، برائی سے رک جا۔ ہے کوئی معافی مانگنے والا جس کو معاف کر دیا جائے؟ ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ اس کی توبہ قبول کی جائے؟ ہے کوئی دعا مانگنے والا کہ اس کی دعا قبول کی جائے؟ ہے کوئی سائل کہ اس کا سوال پورا کیا جائے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان المبارک کی ہر رات میں افطار کے وقت 60,000 گنہگاروں کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے، اور عید کے دن سارے مہینے کے برابر گنہگاروں کو بخش دیا جاتا ہے۔ اور ایک دوسری روایت میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماہ رمضان المبارک کے ہر دن میں اللہ تبارک و تعالیٰ 10 لاکھ لوگوں کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ اللہ تبارک و تعالی ماہ رمضان میں روزانہ افطار کے وقت 10 لاکھ ایسے گنہگاروں کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے جن پر گناہوں کی وجہ سے جہنم واجب ہو چکا ہوگا، اور جمعے کے دن اور رات کی ہر گھڑی میں ایسے 10 لاکھ گنہگاروں کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے جو اللہ کے عذاب کے حقدار بن چکے تھے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب رمضان المبارک کی پہلی رات آتی ہے تو عرش عظیم کے نیچے سے مشعیر نامی ہوا چلتی ہے جو جنت کے درختوں کے پتوں کو ہلا دیتی ہے۔ اس ہوا کے چلنے سے ایسی خوبصورت آواز پیدا ہوتی ہے کہ اس سے بہتر آواز آج تک نہیں سنی گئی۔ اس خوبصورت آواز کو سن کر بڑی بڑی آنکھوں والی خوبصورت حوریں ظاہر ہوتی ہے، جہاں تک کہ وہ جنت کے اونچے محلات پر کھڑی ہو جاتی ہے، اور وہ حوریں کہتی ہے کہ ہے کوئی جو ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگ لے اور ہمارا نکاح اس سے ہو جائے۔ پھر وہ حوریں داروغہ جنت سے کہتی ہے کہ آج یہ کیسی رات ہے۔ اس وقت جنت کے داروغہ حضرت رضوان علیہ السلام حوروں سے کہتے ہیں، یہ ماہ رمضان المبارک کی پہلی رات ہے، جنت کے دروازے امت محمدیہ کے روزے داروں کے لیے کھول دیے گئے ہیں۔ پیارے دوستو، روایت میں آتا ہے کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ مبارک بدل جاتا اور آپ عبادت زیادہ کرتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں خوب دعائیں مانگا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ پیارے دوستو، انہی لفظوں کے ساتھ اجازت چاہوں گا، اسی امید کے ساتھ کہ ساسوں نے وفا کی، تو اگلی بار ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔